السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ پورا کر دیا ہے۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم آج کی رات اسرائیل کی رات دن کے اندر تبدیل کر دیں گے، پورے اسرائیل کے اندر ایرانی ڈرونز ہوں گے، ایرانی میزائلز ہوں گے، اور ان کی اتنی دہشت ہوگی، اتنے میزائل داغے جائیں گے کہ رات دن کے اندر تبدیل ہو جائے گا، پوری رات دن کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، درجنوں نہیں سینکڑوں ڈرونز داغے گئے ہیں، سینکڑوں میزائلز داغے گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی بنکروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایون ایران کی جانب سے یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو اسرائیل کے اندر ٹی وی چینلز چل رہے ہیں وہ چینل بند کر کے بھاگ جائیں، اب وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ بہادر خاتون سحر اٹیک ہوا اور پھر چند منٹ کے بعد وہ دوبارہ آن ایئر آ گئی، تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اب آپ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال کے اندر جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی ڈرونز نے وہ جو لانگ رینج میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے والا سسٹم ہے نا اسرائیل کا، آئرن ڈوم، اسے تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایرانی سرکار کی جانب سے باقاعدہ آفیشیل دعویٰ کیا گیا ہے، کوئی ایسی خبریں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میزائلز نے ان کا ڈیفنس سسٹم اڑا دیا ہے، 150 ڈرون داغے گئے، اور انہوں نے جا کے اسرائیل کے جو ڈیفنس سسٹم ہے ان کی بیٹریز کو نشانہ بنایا، جس طرح سے پاکستان نے S-400 کو تباہ کیا تھا۔ لہٰذا آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اب یتیم ہو گیا ہے۔ کیا تھا یہ اسرائیل کے پاس؟ آئرن ڈوم، یعنی وہ دفاعی سسٹم جس پر انہیں ناز تھا کہ یہ میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر لیتا ہے۔ لہٰذا جب اب انٹرسیپٹ کرنے والا میزائل روکنے والا سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اب تو میزائلوں کے لیے رستہ کھلا ہے، وہ چاہے جہاں جائیں، جہاں گریں، جہاں پر ایران وار کرنا چاہے وہ وار کر سکتا ہے، کیونکہ آگے روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے روکنے والا تھا، پھر بھی میزائل اپنی جگہ بنا رہے تھے، اس کو دھوکہ دے رہے تھے، نشانوں کو ہٹ کر رہے تھے۔ اب جب وہ سسٹم ہی تباہ ہو گیا تو اب بچا کیا ہے؟ جیسا ایران نے جو وعدہ کیا تھا، ایون آیت اللہ علی خامنائی کے ٹویٹر سے ابھی رات کے وقت دعویٰ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم فتح کے بہت قریب ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے، کہانی ختم کر دیں گے، خس کم جہاں پاک، بس بہت ہو گیا روز روز کا تماشا، ہم کھیل ہی ختم کر دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس وقت جو ٹاپ نشانہ ہے، پہلے میں آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، نیتن یاہو نے کہا کہ نہیں، ہم نے خامنائی کو ختم کرنا ہے، رجیم چینج کرنا ہے، اور ادھر وہ جو ایرانی سابق بادشاہ کا بیٹا تیار بیٹھا ہوا ہے امیدوار بن کے، وہ بے شرم انسان جو کہہ رہا ہے کہ ایرانی مر رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ میزائلوں کی زد میں آ رہے ہیں تو اس میں اسرائیل کا کیا قصور ہے؟ تو منصوبہ یہ ہے کہ اس کو واپس ایران لا کے لوگوں پر مسلط کیا جائے، خامنائی کو مار دیا جائے۔ تو اب خبر یہ آئی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کو ری لوکیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو کسی ایسی محفوظ ترین خفیہ ترین جگہ پر منتقل کیا گیا ہے جس کو کسی بھی طرح سے اسرائیلی ڈھونڈ نہ سکیں، کیونکہ وہ اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں۔ پھر کچھ دعوے ہونا شروع ہوئے ہیں، میں نے رات کے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اب ایٹمی اٹیک کریں گے، نیوکلیر اٹیک کریں گے، کیونکہ ہم وہ جو ٹریڈیشنل حملے کر رہے تھے جہازوں سے، ظاہر ہے F-35 4 انہوں نے گرا دیے ہیں، اب پیچھے رہ کیا گیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ F-35 تو ایک ایسا طیارہ ہے جس کو گرایا ہی نہیں جا سکتا، وہ مت ہی ختم ہو گئی ہے نا۔ دیکھیں نا، اب تو دنیا کے اندر وہ مت ختم ہو گئی، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، رافیل نہیں گر سکتا، وہ بھی گر گیا۔ F-35 کے حوالے سے کہا گیا کہ نہیں گر سکتا، وہ بھی گر گیا، اگرچہ اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، ایران کی اتنی جرت نہیں ہے، وہ نہیں گرا سکتا، کسی اور ملک نے اسے گرایا، کسی اور ملک نے واردات ڈالی ہے، لیکن گر تو گیا ہے نا، آج چوتھا گرا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ موساد کا سارا نیٹ ورک بھی ایران کے اندر سے پکڑا گیا، چاہے اس میں انڈینز تھے، ایرانی تھے، ایون آپ کو بتایا تھا انہوں نے تو میزائل کے ساتھ باندھ کے بھیج دیا نا، اور کہا کہ یہ لو، اور 5 کو پھانسیوں پر لٹکا دیا۔ تو اب خبر یہ ہے کہ کچھ پک رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل نیوکلیر اٹیک کر سکتے ہیں، پاسبلٹیز ہیں، یہ افواہیں نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہائپ بنانا، سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو ڈرانا، ویوز لینا، اس طرح کا ہوتا ہے نا، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جعلی خبریں اور لوگوں کو ڈرانا، اور اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، فلاں ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھتا ہوں جو ذرائع سے آ رہی ہے، یا جو کم از کم میری کوشش ہوتی ہے کہ مستند ہو، یا کسی آفیشیل چینل سے آئی ہوئی خبریں ہوں، ایسے نہیں کہ ہوا کے اندر۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے پاس جو آخری آپشن بچا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نیوکلیر اٹیک کر کے تو کچھ ایسی صورتحال بنا دیں، ایران کو تباہ کر دیں، جو بھی کریں۔ لیکن کچھ دعوے پچھلے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے
ذکر کیے تھے کہ کچھ دعوے ہو رہے ہیں کہ ایران کے پاس بھی نیوکلیئر میزائلز ہیں۔ بہرحال پاکستان کا شکریہ بار بار ادا کیا جا رہا ہے، مختلف ممالک کے اندر بڑا پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ واہ یار پاکستان نے کمال کر دیا۔ اب پاکستان نے ایک اور تحفہ دیا ایران کو، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ دیکھیں اس مشکل وقت میں تو اپنے بھی اپنے نہیں بنتے، اپنے کہتے ہیں کہ تم کون کدھر۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، اردن، کویت سمیت 20 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ اردن وہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، آج آپ کو بتایا کہ وہ جو جولانی نے کہا تھا نا کہ ہم ایران کی مدد نہیں کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ عرب تو اسرائیل کے سامنے بچھے ہوئے تھے، ان میں سے وہ ممالک بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، وہ اب ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں طاقت دیکھی ہے نا، یہ سارے لوگ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سب کو لگتا تھا یہ انٹچیبل ہیں، ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ تو یہ مشترکہ بیان جو جاری ہوا ہے مذمت والا، یہ اسلام آباد سے جاری ہوا ہے، پاکستان سے جاری ہوا ہے، تو پاکستان کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے شکریہ تو پاکستان کا ادا کرنا بنتا ہے۔ تو کچھ تو بات ہے۔ بہرحال اب ریلوکیٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ آج کی رات بڑی خطرناک ہے اسرائیل کے لیے، ایک ڈرونا خواب ہے۔ خبر ہے کہ ایران ہیز لانچڈ اے کمبائنڈ ڈرون اینڈ میزائل آپریشن ٹارگیٹنگ اسرائیلز تل ابیب اینڈ حیفا۔ تو انہوں نے کہا کہ میزائل اور ڈرونز دونوں ایک دفعہ ہی اکٹھے ہیں، اس دفعہ اکٹھے ہوں گے، یعنی ڈبل ڈوز اب ایران کی جانب سے دی گئی ہے۔ اور پہلے مرحلے میں 150 خود کش ڈرون انہوں نے روانہ کیے ہیں، اور اس وقت وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرف آسمان پہ رنگ پھیلے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب جب آئرن ڈوم ہی نہیں رہا، اب جب میزائل روکنے والے نہیں رہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہ انٹرسیپٹ کرے کہ کہاں کہاں پہ آئرن ڈوم کی بیٹریز لگی ہوئی ہیں، اور کس طرح سے ان کو اگر ناکام بنا دیا جائے تو کس طرح سے پھر ہم بآسانی حملے کر سکتے ہیں۔ تو آج ایران نے پیغام بھی دیا تھا کہ آج آپ بنکروں کے اندر محفوظ نہیں ہے، لہٰذا جیسے جیسے تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کیا کچھ ہوا ہے۔ پھر جس نوبت پہ اب چیزیں چلی گئی ہیں نا، یہ صورتحال کسی بڑی تباہی کی طرف ہی اب جاتی نظر آ رہی ہے۔ خواہ وہ ایران کی جانب سے اٹیک ہو، بڑا نیوکلیئر اٹیک ہو، چاہے وہ ایران والے خود اٹیک کریں، تو اب چیزیں جو ہیں وہ سادہ نہیں رہیں، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ بھی جو ہے وہ پر تول رہے ہیں ایران پر کوئی خوفناک حملہ کرنے کے لیے، جو نیوکلیئر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی سٹیج تو گزر چکی ہے، پھر دوسری سٹیج، اور اب تیسری خطرناک سٹیج کے اندر یہ جنگ داخل ہو چکی ہے۔ بہرحال ہم آپ کو لمحہ بلمحہ ہر بدلتی ہوئی صورتحال پر ایکوریٹ مستند انفارمیشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔